السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہم اب تک کے 2 سلسلے شروع کر چکے ہیں۔ اس میں ایک درس قرآن کا سلسلہ جس میں وحی کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور دوسرا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا وہ درس عقائد کا، جو ماڈرن ایج یعنی عصر حاضر کے نوجوانوں کو سامنے رکھ کر اسلامی عقائد کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ تیسرا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو اور اس زمین پر بسنے والی بشریت اور پوری انسانیت کو نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں؟ تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کائنات کی چیزوں کو اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال کر کر اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اور اس طرح سے اس زمین کو آباد کرے، اور اس کو آباد کرنے کے اس کے آباد کرنے میں اللہ رب العزت کی رضامندی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی عقل محدود، انسان کے حواس محدود، جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے یہ باتیں آتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ رب العزت انسان کی رہنمائی کے لیے کسی سلسلے کو شروع کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے شروع کیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اس سلسلے کو کہاں سے شروع کیا، کس کو نبی کہا جاتا ہے، کس کو رسول کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو ہمیں اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا نظریہ کائنات کے پیدا کرنے، یعنی کائنات کو بنانے، یونیورس کو کریٹ کرنے اور اس کو بنانے، اس کے کریشن میں، اور اللہ انسان کے بنانے میں اور انسان کی کریشن اور اس سلسلے میں اسلام کا ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے تو انکار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا نہیں ہے۔ اب جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بھی بنایا، اور انسان کو کسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، تو اب وہ کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کی پریکٹیکلی اور عملی طور پر کیا شکل و صورت ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رسول اور نبی کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو، نبی یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نبعون سے بنا ہے۔ اس کے معنی تو آتے ہیں خبر کے۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے اس انسان کو جسے اللہ رب العزت نے اپنی خبر دینے کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کیوں زمین پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس سے انسان کے بنانے سے پہلے کائنات کیسی بنی، اور اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، ان تمام کے تمام تفصیلات کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہر زمانے میں کسی انسان کو اللہ منتخب فرماتے تھے، اور اس پر وحی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ تو نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اس پر اللہ کی جو وحی نازل، اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی، جس میں علوم و معارف کے سرچشمے ہوا کرتے تھے، وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان کا رابطہ، اور اللہ اور بندوں کے تعلق کو جوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، ان چیزوں کو بتلانا، یہ نبی کا کام ہے۔ نبی اور رسول، رسول کے معنی عربی زبان میں اصل میں رسالت سے آیا ہے، اس کے معنی بھیجنا۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے
کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ان پر نئی شریعت بھی نازل کی ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ مشہور رسول بھی بہت گزرے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی بہت گزرے، مگر ان میں مشہور جو رسول گزرے ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. رسول پر نئی شریعت ہوتی ہے تو اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا اپنی زندگی میں دنیا میں عبادت کرنا اور اپنے بدن کے ذریعے سے چیزوں کو انجام دینا، اور ایک ہے انسان کا اپنی عقل اور اپنے قلب سے کسی چیز کو تسلیم کرنا جس کا تعلق عقیدے سے ہے. حضرت آدم علیہ نبی السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء اور ان کی امتوں کا عقیدہ ایک ہی رہا، یعنی وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، جنت اور جہنم پر ایمان، پل صراط پر ایمان، یوم الحساب پر ایمان. ان ساری چیزوں میں یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں. البتہ شریعتیں الگ الگ ہیں. شریعت میں کیا فرق ہوتا ہے کہ شریعت اللہ رب العزت نے جیسے جیسے لوگ جس زمانے میں ہوتے تھے اس اعتبار سے انسان کو اعمال کا مکلف فرماتے تھے. تو رسول کی شریعت الگ ہوتی ہے، مگر بہرحال عقیدہ اور اس عقیدے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے نبی کون؟ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کون ہے؟ وہ ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. یہاں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کے لیے کہ دنیا کے نظام تعلیم میں ایک عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جس کو نظریہ ایولیشن کہا جاتا ہے، ڈاروین تھیوری آف ڈاروین کہا جاتا ہے، تھیوری آف ایولیشن کہا جاتا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ترقی کر کر بنی، بندر نے ترقی کی اور بندر ترقی کر کر انسان بن گیا. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس دعوے کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، خواہ مخواہ انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور دوسرا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کو بنایا. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق خصوصی سے بنایا، یعنی اس کا کریشن اور اس کو اللہ نے کریٹ کیا اسپیشل، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں اللہ نے ان کو جنرل بنایا، جنرل کریٹ کیا. یعنی دوسری چیزوں کو اللہ نے کلمہ کن فیکون سے بنایا، یا جس طرح سے بھی اللہ نے بنایا آسمان کو، زمین کو، ان چیزوں کو. مگر انسان کے بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اشرف الخلائق بنانے والا ہوں. پھر اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا انتظام کیا. حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے مٹی لی، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی اس مٹی میں پانی اور ملا کر اس کو گارا بنایا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے پھونکا جس کی وجہ سے وہ انسان کی شکل میں، یہ ہے کریشن. تو یہ سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ رب العزت نے پھونک دیا جس کی وجہ سے ان میں جان پیدا ہوئی. تو یہ ہے ہسٹوری آف ہیومن، انسان کی ہسٹری اور انسان کی تاریخ یہ ہے جس کو یہی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام یہی نبی بھی ہے، یہی رسول بھی ہے. اللہ نے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول بنا کر انہیں اس زمین کے اوپر بھیجا. اس طرح سے انسانیت کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ایک ساتھ شروع ہوا. یہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات آخر میں آپ کو میں بتلاتا چلاؤں کہ اللہ رب العزت نے ایک تو رسول بھیجے اور انسانوں میں سے بھیجے. سب سے پہلے تو رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے انسان بڑے بہانے کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت پریکٹیکلی طور پر کسی انسان کو نہ بھیجتا اور وہ انسان انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے اور وہ چیزیں نہ بتلاتا تو اور انسان کو سیدھا وہی اس ہر انسان پر نازل کر دی جاتی، تو انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم سے ہو سکتی نہیں ہے.
لیکن جب اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا، تو اس عمل کر بتلایا، اب انسان کا یہ بہانہ چل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک تو رسول اور نبی کو بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ ان کو انسانوں میں سے بھیجا۔ قرآن نے اسی لیے بیان کیا کہ ہم نے ہر رسول کو اسی کے قوم میں سے مبعوث کیا، تاکہ انسان یہ بہانہ نہ کر سکے۔ اگر فرشتوں کو اللہ بھیج دیتا تو انسان کہتا ہے یہ فرشتہ، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی نہیں، بچے نہیں، وہ کچھ بھی کرے، مگر ہمارے ساتھ یہ ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنی حکمت کاملہ اور اپنے علم تام سے انسانوں میں سے رسولوں کو بھیجا، تاکہ پریکٹیکلی طور پر اللہ رب العزت کے پیغام پر عمل کر وہ بتلائے، اور انسان کے لیے کسی قسم کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اور انسان کی کامیابی کا صحیح راستہ اسے معلوم ہو سکے۔ اے اللہ رب العزت کا انسانوں پر بڑا فضل اور کرم اور احسان ہوا۔ اللہ رب العزت اس نعمت نبوت اور رسالت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس طریقے کو ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ رسالت اور نبوت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔